رکھیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اور جب انسان یہ کوشش کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ دکھایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کا رزلٹ دکھایا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب کے ذریعے آقا علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو ہم، قرآن نے یہاں پر جو تعبیر استعمال کی وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہدایت کا جو لفظ ہے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، علماء سے دریافت کیجئے ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ نشاندہی کر دیا جائے کہ فلاں جگہ اس طرح تم جا سکتے ہو، اور دوسرا طریقہ ہے وہاں تک پہنچا آنا۔ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور تاریخ ہمیں یہ گواہی دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کو ان کا رزلٹ عطا کرتے ہیں، اس کا آؤٹ کم انہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ارہاب اور ارتداد کے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کے بس میں، آپ کی طاقت اور سکت میں جو کچھ ہو وہ کر گزریے۔ خواتین اس میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دینی تعلیم کو گھر گھر اور در در تک پہنچایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنے مدرسے، دارالعلوم اور جامعات موجود ہیں جس سے پورے مسلم سماج کی کفالت ہو سکتی ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پر ضرورت سے زائد ادارے پہنچ چکے ہیں جہاں طلبہ میسر نہیں ہے اور مدرسوں کی عمارتیں منتظر ہیں اپنے طلبہ کے لیے۔ ابھی ان حالات میں جو چیز فرض عین کے درجے میں ہے وہ ہے مکتب کے نظام کو قائم کیجیے۔ اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب اتنے متحرک، ایکٹیو اور نشیط ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پورے علاقے کی رسپانسبلٹی آپ لے لیجیے، آپ کفیل بن جائیے کہ اس علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں ہر جگہ مکتب قائم کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور خاص طور پر جو علماء ہیں اور مختلف اداروں کے ذمہ داران ہیں، یقین جانیے اگلے 10 سے 15 سال اس امت کے لیے یہ اس ملک میں بڑے سخت دور ہوگا، اور یہاں جس طریقے سے ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ 15-20 سال کا عرصہ ہم نے غفلت شعاری میں گزار دیا تو اگلی نسلوں کے ایمان کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی طاقت و توانائی کے ساتھ شرک کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اداروں میں، نصاب میں، اسکولوں میں، اسکول کی کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں ہر جگہ شرک کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے، اور میں بغیر کسی شک و شبے کے کہنا چاہوں گا کہ یہ فرض عین ہے کہ ہر علاقے میں اور مسجد اور دہلیز پر آپ مکتب کا نظام قائم کیجئے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم خرچ بالا نشینی کی یہ بہترین مثال ہے۔ دوسری بات، یہ جو خواتین یہاں موجود ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تہیہ کر لیں کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، ان میں سے ایک بچے کو ہم دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو وارث بنا دیں گے، یہ اس امت پر آپ کا فرض بھی ہے اور فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر گھر گھر توحید کی شمع روشن نہ ہو تو کفر و شرک کی تاریکیاں اپنا ڈیرا ڈال دیں گے، اور آپ کے گھر میں اگر قال اللہ و قال الرسول کی صدائے آواز سے بلند نہ ہو تو یاد رکھیے گا کہ بھجن کی آوازیں سنائی دیں گی، اور یہ وہ منظر ہے جو اصحاب شعور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بدلتے حالات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے 2 بنیادی کام ہیں، مکاتب کا نظام قائم کیا جائے
مرد ہو کے عورت، لڑکے ہو کے لڑکیاں، بالغ ہو کے نابالغ، ان سب کو لازمی دینی تعلیم سے جوڑ دیا جائے اور ہر گھر میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم اپنے ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ عہد کر کے جائیں گے یہاں سے؟ انشاءاللہ تقبل اللہ منا ومنکم۔ دوسری بات، ہم جانتے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 4% مسلم سماج کے لڑکے وہ مدرسے کا رخ کرتے ہیں اور بقیہ 96% جو تعلیم سے جڑے ہوئے وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 4% کا پرسنٹیج تھا یہ گھٹ کر کورونا کے بعد لیس دین 1% پر آ چکا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلم سماج کے 0.9% طلبہ بمشکل مدرسے کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% سے زیادہ مسلم لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 بنائی گئی، اس پالیسی کے مطابق آپ کی تاریخ، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر اور آپ کا دین اور عقیدہ ان سب کو بدل کر رکھ دیا جائے گا۔ ہسٹری کا سبجیکٹ آپ اسکول میں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو تو وہاں یہ پڑھایا جائے گا کہ مسلمانوں کے جو پرب تھے، جو ان کے بزرگ تھے، وہ غنڈے تھے، لٹیرے تھے، عزتیں انہوں نے لوٹ کی ہیں۔ اور جب وہاں سوشل سائنس میں دھرم اور مذہب کا لیسن آئے گا تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ گویا کہ شرک اور کفر کو آپ کے بچوں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، باضابطہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ 2 معصوم بچیاں بیٹھی ہیں اور کھانے سے پہلے کی دعا انہیں یاد نہیں ہے اور بھجن گنگنا رہی ہیں، اور ایسے سینکڑوں مثالیں روزانہ آ رہی ہیں۔ تو یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 لائی گئی ہے، یہ اصل میں مسلمانوں اور دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک خاص وچار دھارا کی سپرمیسی کا شکار کرنے کے لیے اور ان کو ان کے عقیدہ اور مذہب اور تاریخ اور تہذیب سے کاٹنے کی کوشش۔ ان حالات میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے خود قائم کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا حفظ الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے شاہدہ گرلز اسکول قائم کیا، اور یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انگلینڈ سے آیا ہوا وقت یہاں موجود ہے، میں آپ حضرات سے دستبستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے مسجدوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کیجیے اور ان کو ایسے ادارے اور انسٹیٹیوشن فراہم کیجیے کہ وہ 5 اسٹار لیول کے ہوں، ماڈرن ایجوکیشن کے ہوں، اور وہاں ان کو عصری تعلیم فراہم کی جائے، لیکن اسلامی ماحول میں اسلامی اخلاقیات کے ساتھ، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ۔ یہ آج کا فرض عین ہے، کیونکہ 99% سے زیادہ مسلم لڑکے لڑکیاں وہ ان اداروں میں پڑھتے ہیں اور باضابطہ ان سے شرک کروایا جاتا ہے، مورتی پوجا کروائی جاتی ہے، وندے ماترم پڑھوایا جاتا ہے، سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے، سرسوتی کی پوجا کروائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جن کا ایمان ہو، جن کا دھرم ہو، وہ کریں، ہمیں اس پر کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن ایک کلچر اور ایک دھرم کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کی جائے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نہ انڈین کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن اس بات کی تائید کرتا ہے، اور پھر ہمارا ایمان اور ہمارا ضمیر ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ اس نے اپنے سر کو کٹانا پسند کیا لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکانا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تمام تر تاریخی روایتوں اور قدروں کے ساتھ لیں گے، ہم اس میں 1 انچ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شاہدہ اسکول سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے مسجدوں کے ساتھ ساتھ ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں جہاں ممکن ہو مسلمان مسلم مینجمنٹ بہتر سے بہتر
بہت ہی پروفیشنل قسم کے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کریں. اور میں آپ سب کے سامنے مولانا حفظ الرحمان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں 15 سال کا تجربہ رکھتا ہوں ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں کو چلانے، اور 45 سے زیادہ عصری تعلیمی نصاب کو میں نے اسلامائز کیا ہے. میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے اس ادارے کے تعاون کے لیے تیار ہوں کہ کس طرح تربیت کی جائے، اسلامائز کیسے کیا جائے، صحیح مواد کیسے فراہم کیا جائے. تو دوسرا بڑا اور بنیادی کام یہ ہے، اور خاص طور پر جو میرے نوجوان مدرسوں کے فارغین ہیں ان سے میں یہ دس بستہ کہنا چاہتا ہوں، آپ للہ جس علاقے میں مدرسے کی ضرورت نہ ہو وہاں مدرسہ قائم مت کیجیے. تھوڑا سا حوصلہ باندھیے، تجربہ کار لوگوں سے رابطہ کیجیے، ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے قائم کیجیے. ان اداروں کے ذریعے سے آپ رزق حلال کے حاصل کریں گے اور ان نسلوں کے ایمان کے محافظ بھی آپ بن سکتے ہیں. اس لیے اپنی پرائورٹیز اور اپنی ترجیحات کو بدل دیجیے. تو یہ دوسرا بنیادی پیغام ہے. تیسری بات، اللہ کا کرم ہے کہ اس امت کے پاس جو مساجد کا ایک نظام ہے بہت ہی سینٹرلائز اور کمپرہنسو، جو اس کی مرکزیت ہے، دنیا کی کسی قوم کو یہ نظام اور یہ سسٹم حاصل نہیں ہے. آج اگر مولانا نے اتنی مشکل سے اور اتنی جد و جہد سے اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا، تو اشتہار چھاپے گئے، پیسے لگائے گئے، اعلان کروائے گئے، کئی ہفتوں سے افرادی قوت لگائی گئی، لیکن کل جمعہ کا دن ہے، کسی مسجد کے دروازے پر جا کر دیکھیں، نہ وہاں کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے مسجد کے در پر پہنچتے ہیں. یہ جو اپورچونٹی ہمیں حاصل ہے اس کا ہم بہتر استعمال کریں. سب سے پہلی بات، جمعہ کے خطبوں کو، بیانات کو ہم بہت ہی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بنائیں، معیاری اور مثبت بنا دیں. اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ممبر و محراب کو استعمال کیا جاتا ہے اس امت کی صف کو توڑنے کے لیے، اس کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے، مسلکی اختلافات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. خدا کی قسم، اگر آپ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کبھی امت کی صفوں میں تڑاڑ پیدا نہیں کر سکتے، آپ کبھی امت کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوششیں نہیں کر سکتے. اور اگر آپ دشمنوں کے اعلی کار ہیں تو پھر اس طرح امت کے صفوں کو قینچیوں سے تراش کر ایسی صورتحال تک پہنچا دیں گے کہ اس امت کی کوئی دادرسی کرنے والا نہ ہوگا. اس لیے مساجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ طے کر لیں کہ ہماری مسجد سے، ہمارے ممبر و محراب سے امت کے کسی طبقے کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی جائے گی. آپ اپنی درسگاہوں میں پڑھائیں اختلافی مسائل، آپ وہاں جا کر بچوں کو سکھا لیں، لیکن جو پبلک پلیٹ فارمز ہیں، جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، اس پر ہم ان باتوں کی یہ گنجائش نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ 2024 قریب ہے، پھر دوبارہ آپ کے صفوں میں اختلاف کو، انتشار کو، مسلک و مشرب کے نام پر لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دیا جائے گا، اور چاہا جائے گا کہ آپ کو الگ الگ نام پر ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ فرقہ پرستی کا یہ بھیڑیا آپ کو شکار کر لے اور پھر آپ کا وجود یہاں سے ختم ہو جائے. پہلا کام مسجد کے حوالے سے یہ کرنا ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا آقا علیہ السلام کی جو مسجد تھی، جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، حرم نبوی کہتے ہیں، وہ کس انداز کی مسجد تھی؟ تاریخ اٹھائیے، حدیث و سیرت کی کتابوں کو پڑھ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا جامع پروگرام کسی دنیا کے انسٹیٹیوشن اور کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں تھا جتنا جامع لاہ عمل اور خطہ اور پروگرام مسجد نبوی کے پاس تھا. میں سیرت کا طالب علم ہوں اور علوم اسلامی ہم نے پڑھ رکھا ہے. پورے شعور کے ساتھ، پورے کانفیڈنس اور کانشیسنس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اور ریولیشن اور ٹرانسفارمیشن آقا علیہ السلام کے ذریعے آیا، اور اس انقلاب کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی. آج اگر امت یہ چاہتی ہے کہ اپنے طرح طرح کے مسائل اور پیچیدگیوں سے خود کو نکالیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سینٹرلائز کر لیں، کسی مرکز سے جوڑ لیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی ان مسجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پر لانا پڑے گا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کیا تھا، میں اس کی چند جھلک آپ کو دکھا دوں۔ مسجد نبوی 5 وقتہ نمازوں کا مرکز تھی اور ہونا چاہیے، مسجد سے بڑھ کر عبادت کے لیے کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، ایجوکیشن، نالج، اس کا بھی سب سے بڑا مرکز مسجد نبوی ہے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ایک چبوترا بنا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفہ نام کا، اور وہیں سے تعلیم اور آگہی اور نالج دنیا کو فراہم کی جاتی تھی۔ اور تیسری بات، جن لوگوں کو شعر و ادب سے دلچسپی تھی، شعر و سخن کا مزاج تھا، اور جو مختلف سیاسی مسائل اور مختلف ایشوز کو ڈسکشن کرنا چاہتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ساتھ میں ایک چبوترا یا ایک چھوٹا سا ایک دہلیز بنا دی تھی اور کہا وہاں جا کر تم اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھو۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور خندق میں بہت سے زخم لگے، لوگ زخمی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیدہ الاسلمیہ، جو انسانی تاریخ کی سب سے پہلی ڈاکٹر اور سرجن تھی، انصار سے ان کا تعلق تھا، ان کا میڈیکل کیمپ مسجد نبوی کے اندر لگوایا، اور جتنے بیمار ہوتے تھے ان کو مسجد نبوی میں لے جا کر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا، ان کو فرسٹ ایڈ دیا جاتا تھا۔ تو دیکھیے طبی ضرورتوں کو بھی مسجد پورا کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ پورے مدینہ کی آبادی میں کوئی بھوکا ہوتا، بے لباس ہوتا، درد کا مارا ہوتا، تو وہ کسی نواب اور کسی امیر اور سلطان کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اپنا منہ اٹھاتا اور سیدھا مسجد نبوی پر آ کر اپنے آپ کو رکھ دیتا اور کہتا میری یہ ضرورت ہے پوری کیجیے۔ تو سماج کی رفاہی خدمات بھی مسجد نبوی کے ذریعے سے انجام دی جا رہی تھی۔ آگے بڑھیے، یہ تو مسلمان تھے، لیکن فتح مکہ سے پہلے مکہ میں ایک بہت بڑا قحط آیا اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بھوکمری کا عالم ہو گیا، تجارتیں ٹھپ پڑ گئی۔ اس موقع پر مکہ کا ایک ڈیلیگیشن ریلیف لینے کے لیے مدینہ حاضر ہوتا ہے، کس کے سامنے؟ آقا علیہ السلام کے سامنے۔ دشمن کے دل میں یہ امید ہو، بلکہ یہ یقین ہو کہ اگر مجھے ضرورت ہے تو یہ مسجد میری ضرورت پورا کر سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ذریعے سے 10,000 درہم دے کر ان کو ریلیف کی۔ آج کے پیمانوں کے مطابق لاکھوں روپوں کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فراہم کی۔ تو دیکھیے جتنے کرائسس تھے، جتنی پرابلمز تھیں، جتنے ایشوز تھے، ان سب کے لیے آقا علیہ السلام کی مسجد سب سے بڑا مرکز تھی، اور وہیں سے انسانی سماج کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس مساجد کا جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ علماء موجود ہیں۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف گناہ کبیرہ ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کو منع کیا گیا۔ آپ نے 5 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، 10 لوگوں کا کھانا بنا کر آپ نے ضائع کر دیا، یہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اسراف صرف دسترخوان اور کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہوتا۔ میں فقہ اسلامی کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بتا دوں آپ کو، وہ مسجد جس میں کم سے کم 60 سے 70 لاکھ کا صرفہ آتا ہے اور کسی نے اپنی شان دکھانی ہے تو 10-10 کروڑ روپے لگا دیتے ہیں، اس مسجد کا استعمال صرف 2.5 گھنٹے کریں گے آپ 24 گھنٹے میں، یہ بھی اسراف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی مساجد کا بیجا استعمال ہے کہ اتنا ملت کا، قوم کا سرمایہ لگا کر صرف 2.5 گھنٹے کے لیے ہم کھولیں اور کسی چوکیدار اور داروغے کی طرح نماز کا وقت ہوا تو مؤذن صاحب یا وہاں جو ذمہ دار ہے لوگوں کو بھگانے پر تل جائیں۔ یاد رکھیے، آپ اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مساجد کو اپنا مرکز بنا لیجیے۔ اور ابھی جیسے اس ملک میں مسلمانوں میں الٹریسی کا مطلب ہے ناخواندگی، یعنی جو شخص اپنی مادری زبان میں اپنا نام لکھ پڑھ نہ سکتا اس کو الٹریٹ کہا جاتا ہے، ناخواندہ کہا جاتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ کے مطابق 43.7% اس پورے ملک میں مسلمان ناخواندہ ہیں۔ جو امت اقرا تھی وہ امت ناخواندہ بن گئی۔ اور میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، آپ کے اس بہار کی ریاست میں یہاں 60% سے زیادہ ناخواندگی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش ہے، جس نے دنیا میں سب سے بڑا تعلیمی انقلاب برپا کیا، اس پیغمبر کی امت اتنی ناخواندہ، اتنی جاہل کہ وہ کسی شمار اور قطار میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ طے کیجئے، اور مولانا عز الرحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو تحریک بنا دیجئے کہ ہماری مسجدیں ایجوکیشن کا ہب بن جائیں، وہاں سے تعلیم فراہم کی جائے، وہاں سے میڈیکل فیسلٹیز فراہم کی جائیں، وہاں سے مسلمانوں کی رفاہی خدمات انجام دی جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، آنے والے جو حالات ہیں جہاں آپ کو سماج میں اچھوت بنا کر بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، اور جیسے جیسے فسادات کی پلاننگ ہو رہی ہے، اگر اس سے آپ نمٹنا چاہتے ہیں تو مساجد کی مرکزیت کو زندہ کرنا ہوگا۔ مسجد کے پاس اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کا ڈیٹا ہو، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے لوگ فزیکلی چیلنج ہیں، ان تمام لوگوں کا ڈیٹا ہو اور مسجد کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، ان کا امپاورمنٹ کیا جائے، ان کی زندگی کا ٹرانسفارمیشن کیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہزار مشکلات کے ہزار سولوشن سے بہتر یہ ہے کہ اس ایک پرفیکٹ اینڈ پاورفل سولوشن کو آپ اپنا لیجئے۔ ہزار مسائل کا حل ہے، اس کو اپنا کر دیکھیے۔ میں حیدرآباد سے آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوا، ہماری ایک چھوٹی سی مسجد ہے، میرے والد گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بنائی۔ اس مسجد میں آج کی تاریخ میں 400 سے زیادہ لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈراپ آؤٹس ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، دہاڑی پر کما کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ایسے مرد و خواتین کو مسجد میں سنڈے اسکول قائم کر کر ان کو پڑھا رہے ہیں، اور ٹاس تلنگانہ اوپن اسکول کے ذریعے سے ان کو 10ویں اور 12ویں کا امتحان دلا رہے ہیں۔ ہم نے مسجد میں لٹریسی لائف قائم کیا ہے، 60 گھنٹے کا ایک پروگرام ہے۔ وہ بندہ اگر کوئی کمپلیٹ کر لے تو وہ شخص لٹریسی سے نکل کر لٹریسی میں آ سکتا ہے۔ یہ امت کا ہم پر قرض اور فرض ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے مسجد میں ایک چھوٹی سی کلینک قائم کر رکھی ہے، تمام تر ضرورت مند لوگوں کو فری میں دوا، میڈیکل کنسلٹینسی، ساری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر لیب ہے جہاں لڑکے لڑکیاں کمپیوٹر اسکل سیکھ کر باعزت روزگار حاصل کرتے ہیں، اور ارتداد کا جو طوفان ہے جس میں ان کو جھانسا دے کر اور مال و دولت کی لالچ دے کر پھنسا کر ان کو ایمان سے کفر تک لے جایا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور میرے پاس ڈیٹا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ خواندہ اور ناخواندہ ہیں، اور ان سب کو الحمدللہ اپنے طور پر سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف مثال اس لیے دی، یہ اصل میں سنت ہے آقا علیہ السلام کی۔ جس طرح لباس کی سنت ہے، لباس و پوشاک کی سنت ہے، مختلف اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کی سنتیں ہیں، اسی طرح مسجد سے ریلیٹڈ جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کیجیے، اور وہ مسجد نبوی سے بہتر کوئی ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے چند مسجدیں کم سے کم ایسی ہونی چاہیے ہر علاقے میں جو سماج اور علاقے کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے، اور ہم اس میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کرتے۔ جو ضرورت مند ہے، جو ناخواندہ، ان سب کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے کھلیں اور وہ آ کر اسے حاصل کریں۔ آخری پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں، یہاں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ خواتین ہیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس میں مطلب اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تعلیم یافتہ خواتین بھی ہیں۔ آج کی تاریخ میں اسلام کے خلاف جو سب سے بڑا الغار کیا جا رہا ہے اس میں خواتین کو عنوان بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس ملک میں ٹرپل طلاق کا ایک خطبہ کھڑا کیا گیا، ایک بے بنیاد چیز کو پروجیکٹ کر کے پورے مسلم قوم کو بدنام کرنے کی اور قانون شریعت پر حرف گیری کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح بھی پولیگیمی کا کیس عدالت میں جانے والا ہے، مسجدوں میں خواتین کی حاضری، ایک طلاق بائن، جتنے مسائل ہیں اگر ان کی لسٹ اپنے سامنے رکھے گا تو آپ کو حیرت ہوگی، ان میں اکثر و بیشتر وہ مسائل ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اسلام کو، قانون شریعت کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ خواتین کو بنیاد بنا ہے۔ آج کے دور میں آپ کی یہ سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ایجوکیشن اور دینی تعلیم سے خود کو آراستہ کریں، اور آپ آ کر ان بےہودہ اور ہرزگوئی کرنے والوں کو جواب دیں اور بتائیں کہ اسلام نے جو ہمیں رائٹس اور رسپانسبلٹیز دی ہیں، جو اسٹیٹس ہمیں دیا ہے، ہم اس کو لے کر بالکل مطمئن ہیں۔
اور کسی ڈاٹ کے شکار نہیں ہیں، اس لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ دیکھیے امام یوسف القرضاوی ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، بس 1 ماہ کے اندر کی بات ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس امت کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو ایک پر سے پرواز کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی فاختے کو، کسی شاہین کو، کسی کبوتر کو کہ ایک پر سے وہ فلائی کر لے اور پرواز کرنے نہیں کر سکتا؟ تو یہاں جو مسلم سماج کی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں، مرد سماج کا حصہ جو اپنی کوششیں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن خواتین کی جو نمائندگی ہونی چاہیے، ان کا جو پارٹیسپیشن اور کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، وہ شاید 0 کے درجے میں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اپنے سماج کی بھی اصلاح کریں اور اسلام کے خلاف باہر سے آنے والے حملوں کا جواب دے سکیں۔ آپ سے زیادہ پاورفل اور پرفیکٹ رسپونڈ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رفیدہ کا میں نے نام لیا، یہ اسلامک وارئرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان خواتین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حالہ بنایا اور حالہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت نصیبہ کا نام کیسے بھول جائیں گے، جنہوں نے کئی غزوات میں شرکت کی، اور نہ جانے ایسی کتنی مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں جہاں خواتین کا بہت ہی روشن اور کلیدی کردار تھا، لیکن امت نے اس کردار کو فراموش کر دیا اور آپ بھی اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج امت کی اصلاح اور اس کے تبدیلی کے لیے سب سے بڑا کردار آپ کا مطلوب ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا اور بجا کہا تھا کہ جب دین مردوں میں آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب دین خواتین تک آتا ہے تو وہ نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں آقا علیہ السلام کے دامن رسالت سے وابستہ رہیں اور وہ اپنے توحید کی امانت کو لے کر اگلی نسلوں تک منتقل کریں، تو آپ کو یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ یہ ادارہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے آپ کے لیے کہ اس نے آپ کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم فراہم کرنے کا عہد کیا ہے، عزم کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور تبدیلی آئے گی۔ لیکن ایک ادارہ پورے سماج کی ضرورت پورا نہیں کر سکتا۔ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ یہ طے کریں کہ خواتین کے لیے تفہیم شریعت کے، انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ کے پروگرامز رکھیں گے، ورکشاپ رکھیں گے، اور خاص طور پر جو لڑکیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، ان کے گروپس بنائیے اور ان کو دینی تعلیم سے، قرآن و سنت سے، آقا علیہ السلام کی سیرت سے جوڑیے۔ یہی اصل میں ان کے ایمان کا ضمانت بن سکتا ہے، ورنہ ہمیں کفے افسوس ملنا پڑے گا اگلی نسلوں کا حشر دے کر۔ میں اس نسل کو دیکھ رہا ہوں، اس سے میرا انٹریکشن ہے جو ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں میں پڑھتی ہے۔ ایک لڑکی جو IAS کی کوچنگ کے لیے ایک ادارے میں اس نے اپلائی کیا، 1.5 لاکھ کی سالانہ اس کو اسکالرشپ ملنے والی تھی۔ ذمہ داروں نے پینل میں مجھے بھی رکھا کہ شرعی اعتبار سے دیکھیے کہ کن بچوں کو ہمیں لینا یا نہیں لینا۔ بہت تعلیم یافتہ لڑکی، جتنے سوالات کیے گئے فزکس کے، جنرل نالج کے، سائنس کے، ہسٹری کے، سب کا اس نے جواب دیا، 100% اس کا رزلٹ تھا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ حضرت فاطمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ تو اس بیچاری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ اور پلٹا کر میں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا کیا تعلق تھا؟ تو کنفیوژن میں اس نے کہا کہ وہ بیٹی تھی۔ یہ حشر ہے ہماری نسلوں کا۔ ہم کھو چکے اپنے سرمایہ کو، ہم اپنے مستقبل سے اپنا رشتہ توڑتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں آپ نے فیصلہ نہیں لیا تو یقین جانیے پھر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، یہ حالات کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، حالات پر گفتگو اور تقریر اور کانفرنس کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ کو اقدام کرنا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، آپ نے اپنا لاہور تیار کر کے کام کو شروع کرنا ہوگا۔ میں نے 3 سے 4 گزارشات کی۔ سب سے پہلی بات کہ دینی تعلیم کو فرض قرار دے دیجئے ہر گھر اور ہر فرد کے، اور خواتین اگر یہ فیصلہ لے کر آج اٹھیں تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ مکاتب قائم کیجئے، ہر مدرسے کے تحت 10-10، 12-12 مکاتب کا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا جائے، اور اس سے خود مدرسوں کو بچے فراہم ہوں گے۔ جو بچوں کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ خلا دور ہوگا۔ دوسری بات میں نے کہی، عصری تعلیم کے ادارے قائم کیجئے۔
ماڈرن ایجوکیشن کی اچھے سے اچھے ادارے قائم کیجیے. اور ابھی آپ نے اسکول کا پلان کیا تھا اور اللہ نے قائم کر دیا. آگے آپ نے کالج، گرلز کالج مستقل قائم کرنا ہے. وہ تمام پروفیشنل کورسز جہاں ہمارے لڑکیوں کے لیے اپرچونٹیز ہوں وہ قائم کیا جائے. لڑکوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے اس کو دوبارہ ری ایکٹیو کیجیے، پرو ایکٹیو کیجیے، تاکہ سماج کی اصلاح اور اس کی تبدیلی، انقلاب اور ریولوشن کا یہ کام انجام پا سکے. بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ بہار کی سرزمین انقلابی سرزمین ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ہندوستان میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں اب 99% ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں بہار کا کوئی ڈی ایم ہو، جہاں بہار کا کوئی سرکاری آفیسر ہو. آئی ایس اور آئی پی ایس کا رزلٹ آپ نکال لیں سول سروسز کا، 40% سے زیادہ وہاں بہار کے لوگ ہیں، بہار کے طلبہ و طالبات ہیں. جو قوم اتنی ذہین ہو، جہاں پر مواقع نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ سڑک کے کنارے سڑک کی روشنی میں اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر امت کی تعمیر و ترقی کا حصہ نہ بن سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اپنی بدقسمتی اور ان کی اپنی ناکامی ہے. اس لیے اور پھر جتنی اسلامی اس ملک میں تحریکیں دیکھ لیجیے، جمیعت العلماء جو ہندوستان کا موقر ادارہ ہے اور مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ ہے، اس کے اصل جو خاکہ ساز تھے، اس کے جو اصل جو برین چائلڈ ہے وہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا ہے. عمارت کا جو آئیڈیا ہے جو پورا ہندوستان اسے فالو کرتا ہے وہ اصل میں حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد کا دیا ہوا ہے، نظام قضا ان کا دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اس ملک کا سب سے موقر و باوقار اور متحدہ ادارہ ہے وہ آپ کے بزرگوں نے دیا. فقہ اسلامی کے لیے پوری دنیا میں اجتہاد کے حوالے سے جو ادارہ اپنا نام رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کا قائم کیا ہوا اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قیادت میں وہ رواں دواں ہے. اس ملک میں مسلمانوں کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، جو عصری اور ماڈرن ٹاپک پر لٹریچر تیار کرتا ہے. ڈاکٹر منظور عالم وہ اسی سرزمین کے ثبوت ہیں. آپ نے اس ملک کو اتنا کچھ دیا، اب اگر آپ خود تعلیمی اعتبار سے، اسلامی اور دینی اعتبار سے فقر و فاقہ کے شکار ہو جائیں اور قسم خوشی سے گزرنے لگیں تو یہ آپ کے لیے بدقسمتی ہوگی. تعلق ندوۃ العلماء کی تحریک دیکھ لیجئے، حضرت مولانا محمد علی منگیری ان کا تعلق اسی سرزمین سے تھا. تو یاد رکھیے کہ آپ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، لیکن اب اپنی تعمیر کا وقت ہے، اپنے حالات کو بدلنے کا وقت ہے. اور یہ چند گزارشات ہم نے کی، ہو سکتا ہے اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور بامراد کرے. میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ قاسمیہ دارالعلوم باراسات کا اور میرے نوجوان فاضل دوست اور بھائی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کا، اور وہ تمام علماء جو یہاں شہنشی پر تشریف فرما ہے. یہ ان کی محبت اور ان کا خلوص ہے کہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آپ کے دلوں میں ایمان کی چنگاری روشن کرنے کے لیے اس شمع کو، اس آتش کو مشعل بنانے کے لیے وہ یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ھذا صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم.